یروشلم کا کردار قرب قیامت کے متعلق انتہائی اہم اور فیصلہ کن ہے، اور موجودہ دنیا کے حالات کو سمجھنے کے لیے یروشلم کے حالات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یروشلم تینوں ابراہیمی مذہبوں یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کے لیے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی شہر کو بیت المقدس اور القدس بھی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کے مطابق یہ شہر ان کے مسیح یعنی دجال کی آمد کی جگہ ہے، جہاں سے وہ پوری دنیا پر ایک بار پھر سے حکومت کریں گے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کی حکومت کی۔ عیسائیوں کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شہر ہے، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی پر چڑھایا گیا، اور قرب قیامت سے پہلے وہ بھی اس جگہ پر ایک بار پھر سے لوٹ کر آئیں گے اور عیسائیت کی تصدیق کریں گے۔ جبکہ مسلمانوں کے لیے بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور یہاں پر کئی انبیاء مدفون ہیں، اور اسلام کی مشہور و معروف مسجد الاقصی بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ روئے زمین پر خانہ کعبہ کے بعد یہ دوسری قدیم ترین مسجد ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، جس میں معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گیا رات میں مسجد حرم سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکت فرمائی۔ قدس ہی وہ شہر اور علاقہ ہے جو مسجد کے ارد گرد ہے، تو اس لحاظ سے وہ بابرکت ہوا۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے معراج کی ابتدا اور انتہا ہوئی۔ اس سرزمین کے مقدس اور تبرک ہونے کا تذکرہ قرآن کریم میں بار بار آیا ہے، جس سے کہ مسلمانوں کے بطور اس کے وارث ہونے کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس کو القدس کا نام دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اکثر انبیاء اور رسول آئے ہیں، اور یہاں کئی سارے انبیاء کرام مدفون ہیں۔ زمین کا یہ ٹکڑا انبیاء اور صلحاء یعنی نیک لوگوں کا مرکز رہا ہے۔ اللہ پاک نے اسے ارض مقدس بھی ارشاد فرمایا ہے۔ ارض مقدس سے مراد پاک صاف سرزمین ہے۔ اللہ عز و جل نے سرزمین فلسطین کو سرزمین محشر بھی فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم بنت عمران کے واقعے میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، جس کا مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام حالت حمل میں دور چلی گئی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وادی اقصی تک گئی، یہی بیت الحرم ہے۔ اس کے اور ایلیا کے درمیان 4 میل کا فاصلہ ہے، اور ایلیا بیت المقدس کا ہی ایک نام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ یعنی بیت اللہ ہی مسلمانوں کا قبلہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اور اعلان نبوت کے بعد مکی زندگی میں مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اور پھر مدینہ ہجرت کے بعد بھی مسلمان اسی کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ لیکن ہجرت کے 1 سال اور 5.5 مہینوں کے بعد 15ویں رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلے کی تبدیلی ہوئی۔ اللہ عز و جل نے اپنے نبی کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا قبلہ کعبے کو فرما دیا۔ اس کے بعد مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسجد اقصی روز اول سے جن حدود پر قائم ہوئی آج بھی انہی حدود پر قائم ہے، اور اکثر لوگ اس کو مسجد اقصی سمجھتے ہیں۔ اصل میں اس کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے۔ یہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے تھے، اور مسجد اقصی اس مکمل کمپاؤنڈ کو کہتے ہیں، اور یہ کمپاؤنڈ 36 ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کمپاؤنڈ میں کل 5 مسجدیں موجود ہیں۔ ایک ہے قبۃ الصخرہ جسے ڈوم آف دی راک بھی کہتے ہیں، دوسری ہے مسجد قبلی جسے مسجد عمر یا مسجد الاقصی بھی کہتے ہیں، اور تیسری ہے مسجد مروانی جو کہ زمین کے اندر موجود ہے، اور پھر مسجد قدیم، اور پھر مسجد براق۔ یہ 5 مسجدیں اس کمپاؤنڈ کے اندر موجود ہے، اور یہ کمپاؤنڈ ہی مسجد الاقصی کا حصہ ہے۔ اگر ہم اس کی بنیاد کی تاریخ کے بارے میں بات کریں تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔
کہا جاتا ہے کہ اس کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، اور یہ کہ کعبۃ اللہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد رکھی۔ پھر اس کی تعمیر حضرت سام بن نوح نے کی، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دور میں دوبارہ اس کی بنیاد اسی مقام پر رکھی، لیکن اس کا تعمیری کام مکمل ہونے سے قبل ہی آپ وفات پا گئے۔ اس کے بعد اللہ نے اس کا تعمیری کام حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان کے ذریعے مکمل کروایا۔ حضرت سلیمان نے اس کا تعمیری کام انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں سے کروایا تھا۔ 1 سال کا کام باقی تھا اور تعمیر کے دوران آپ کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن اللہ نے کچھ عجیب انداز میں اس بات کو پردے میں رکھا کہ 4 سال تک جنات خوف اور پریشانی میں دن رات اس کی تعمیر میں لگے رہے، اور تعمیری کام کے اختتام کے بعد حضرت سلیمان کے دنیا سے جانے کی خبر جنات اور انسانوں کو ہوئی۔ چونکہ اس کی تعمیر کی تکمیل حضرت سلیمان کے زیر نگرانی ہو رہی تھی، اس لیے اسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس کی مسجد کو حضرت سلیمان نے سنگ مرمر اور ہیروں، موتیوں اور یاقوت سے بنوایا، اور بیت المقدس کے گنبد کے سرے پر کبریت احمر یعنی سرخ گندک اس کا اہتمام بھی کیا، جس کی روشنی کئی میلوں تک پہنچتی تھی۔ مسجد اقصی کی فضیلت میں اللہ کے نبی کا ارشاد بھی آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہاں آؤ اور نماز ادا کرو۔ اس مسجد میں ایک نماز ادا کرنا دوسری مسجدوں میں 1000 نمازیں ادا کرنے کے برابر ہے۔ ایک روایت کے مطابق جو شخص اس مسجد میں نماز کے لیے آئے تو اس کے گناہ اس طرح معاف ہو جائیں گے کہ گویا وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خاص طور پر انہی مسجدوں کے لیے سفر کرنا درست ہے، مسجد حرم، مسجد نبوی اور مسجد الاقصی۔ اس مسجد کی تعمیر کے بعد یہ بار بار حوادث کا شکار ہوئی، جس کی وجہ سے اس کی مرمت کا کام بھی بار بار کیا جاتا رہا۔ تاریخی کتابوں میں 6 حوادث کا ذکر ہے، جبکہ 2 حادثوں کا ذکر قرآن پاک کی سورت اسراء کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کو پہلی بار تعمیری نقصان فارس کے بادشاہ بخت نصر کی وجہ سے ہوا۔ اس نے 586 قبل مسیح میں اس خوبصورت شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور 1 لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر عراق لے گیا۔ پھر لگ بھگ 50 سال بعد 539 قبل مسیح میں شہنشاہ فارس سائرس عظیم نے بابل فتح کیا اور یہودیوں کو بیت المقدس جانے کی اجازت دے دی، جس کے بعد انہوں نے بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر و مرمت۔ 70 عیسوی میں رومی جرنیل ٹائٹس کے ہاتھوں ایک بار پھر یروشلم اور ہیکل سلیمانی تباہ ہوا، لیکن اس کی دیوار کا کچھ حصہ آج بھی محفوظ ہے، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر عبادت کرتے ہوئے رویا کرتے ہیں۔ اس دیوار کو دیوار گریا بھی کہا جاتا ہے، اور 17 ہجری 639 عیسوی میں حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں رومیوں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد خلیفہ عبد الملک کے دور میں مسجد الاقصی کی تعمیر عمل میں آئی۔ 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر یورپ کے عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ 1187 عیسوی میں 538 ہجری تک سلطان صلاح الدین ایوبی نے 16 جنگیں لڑی، یہاں تک کہ بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا، جس کے بعد یہاں 761 سالوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد پھر 1948 میں وہ سیاہ ترین سال آیا جب یہودی لوگ یروشلم میں مہاجرین کے طور پر داخل ہوئے، مگر چند مسلمان دشمن ملکوں کی مدد سے ظالمانہ طور پر وہ فلسطین پر قابض ہو گئے اور پھر مسلمانوں کی اس مسجد کو قبضہ کر لیا، جو کئی دہائیوں سے مسلمانوں کے زیر سایہ تھی، اور آج تک مسجد اقصی مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یہ سرزمین جس کے مقدس اور متبرک ہونے کا تذکرہ قرآن پاک میں بار بار آیا ہے، اس لیے مسلمانوں کا ہمیشہ اس سے قلبی اور جذباتی تعلق رہا ہے۔ افسوس صد افسوس،
اس پاک سرزمین پر ناپاک یہودی قابض ہو کر مسلمانوں پر بدترین مظالم ڈھا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اس کے تقدس کو سمجھنا اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ بلا شبہ یہ ایک دینی اور مذہبی فریضہ ہے۔ یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ اسرائیل کوئی بڑی قوت نہیں، بلکہ اسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ 1967 سے پہلے والے بارڈرز کے تحت خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہونی چاہیے، جس کا مرکز القدس شریف ہو۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے۔